بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے اور ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ دوبارہ یہ حدیث سن لیجئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے اس حرف کے اور ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جیسے جملہ اعمال میں پورا عمل ایک شمار کیا جاتا ہے، کلام پاک میں ایسے نہیں بلکہ اجزائے عمل بھی پورے اعمال شمار کیے جاتے ہیں، اور اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف کے ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے من جاء بالحسنۃ قل عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو 10 نیکی کے برابر اجر ملتا ہے۔ 10 حصے اجر کا وعدہ ہے اور یہ اقل درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں زیادہ فرما دیتے ہیں، اور ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کیے جائیں گے، اور اس طرح پر الف لام میم کے مجموعے پر 30 نیکیاں ہوں گی۔ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے، اور لکھنے کا میں چونکہ وہ بھی 3 ہی حروف لکھے جاتے ہیں اس لیے 30 نیکیاں ہوئی، اور اس میں سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کی شروع میں جو الف لام میم ہے وہ 9 حروف ہیں، اس لیے اس کا اجر 90 نیکیاں ہو گئی۔ بقی کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ بے سین میم یعنی علیحدہ علیحدہ حروف مراد ہے۔ بس دوستو بزرگوں، ہمیں تو اس نیت سے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے بھی زیادہ نیکیاں اور اجر عطا فرمائے، جیسے اس میں چھوٹی سی مثال دی کہ الف لام میم یعنی ایک حرف پر اللہ پاک ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو الف لام میم جو مثال دی گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ الف لام میم جو ہم پڑھتے ہیں اس کی 30 نیکیاں ہوئی، تو اگر ہم ایک پارہ روزانہ پڑھیں گے جیسے اس پہلے حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پاک کا 2 دفعہ ختم کرنا قرآن پاک کا حق ہے، تو ہم تو 2 دفعہ کیا اس سے زیادہ کہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے نکال لیں، ایک پارے کی تلاوت کریں تو 1 مہینے میں 1 قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ 12 قرآن پاک ہوئے، 12 نہیں تو 10، 10 نہیں تو 8 تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ یہ دنیا میں بھی ہمیں نفع ہو اور یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم جو ٹوٹا پھوٹا قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے نماز پڑھتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ذکر کرتے ہیں، جو ان کے آداب ہیں اس طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دے، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے اور قرآن پاک پڑھنا چاہیے، چاہے ہمیں الفاظ صحیح طریقے سے ہو یا نہ ہو۔ پہلے تو ہمیں سیکھنا چاہیے کسی قاری صاحب کے ساتھ، اور پھر بھی اگر ہم اٹکتے ہوں یا ہمیں کوئی پریشانی ہو تو اس کے سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور مسلسل اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آج کل تو بہت سے طریقے آئے ہیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں، تو اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع حاصل ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔